أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الہمزہ کی تلاوت ہوئی ہے. یہ سورت مکی ہے جس میں 9 آیتیں ہیں. ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جو عیوب ہیں، انسان کے اندر جو نقص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان وہ دوسروں کی عیوب کس طرح بیان کرتا ہے، دوسروں کی برائی کس طرح کرتا ہے، دوسروں کو طعنہ کس طرح دیتا ہے. اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مکے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام لے کر چلتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو عموماً پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. یہ نوجوان اچانک ہمارے آباء و اجداد کی معبودوں کی کس طرح یہ عیب بیان کر رہا ہے. تو اس لیے عموماً پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا. لیکن چند کافرین ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ برائی بیان کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تھے، جس میں اخنس ابن شریح اور اسی طرح ابو لہب، عتبہ، یہ چند نام دیے گئے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے، آپ کے خلاف سازش کرتے تھے. اور آپ جہاں بھی مجلس میں جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تو وہ اللہ کے نبی کے خلاف لوگوں کو زہر اگلتے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت و بربادی ہے ہر طعنہ دینے والے کے لیے اور ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا. جس نے مال کو جمع کیا، وَعَدَّدَ. اور جس نے مال کو گن گن کے رکھا. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اس کو پھینک دیا جائے گا راؤنڈ دینے والے آگ میں. اس صورت میں انسان کی 3 برائی کو بیان کیا ہے. انسان کے اندر ہمزہ ہے اور انسان رمزہ ہے.
اور انسان کے اندر حرص یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ تین برائی انسان کے اندر عام طور سے پائے جاتے ہیں، خصوصاً یہ لوگ ابو لہب ہو، عتبہ ہو، اور اسی طرح اخنس ابن شریح ہو، جو بڑے مالدار بھی تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن بھی تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب بیان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ یہ لوگ ہمزہ اور لمزہ ہیں۔ ہمزہ اور لمزہ کسے کہتے ہیں؟ ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر میں علماء نے بہت سی باتیں ذکر فرمائے، بہت سی تفسیر اخبار نقل فرمائے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ہمزہ پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والے کو، پیٹھ کے پیچھے تانا دینے والے کو، اور لمزہ کہتے ہیں سامنے انسان کی برائی بیان کرنے والا۔ تو یہ پہلی تفسیر ہے۔ اور دوسرا ہے ہمزہ اور لمزہ۔ ہمزہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنی زبان سے کسی کی برائی کرے، تانا دے، اور لمزہ کہتے ہیں آنکھوں کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے اور آنکھوں کے پلکوں کے بھوں کے اشارے سے کسی کی عیب بیان کرنا۔ یہ انسان کی بہت بری صفت ہے۔ تو یہ دو صفت بیان کے ہیں، تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل کہتے ہیں ہلاکت و بربادی۔ ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک وادی کا نام ہے کہ جس میں وہ جائیں گے، ہمزہ اور لمزہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ برائی بیان کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نصیحت کرتے، مجلس میں ہوتے، تو یہ ایک دوسروں کو اشارے سے اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طعنت بیان کرتے تھے، عیب بیان کرتے تھے۔ کبھی پیٹھ کے پیچھے اخنس ابن شریح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی کی برائی بیان کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، چونکہ یہ لوگ اپنے ہیں اور یہ کفار مکہ، یہ تمام سردار ہیں، مکے کے سردار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے باوجود اللہ کے نبی کی طعنہ بیان کرنا، عیب بیان کرنا، برائی بیان کرنا، یہ ان کی عادت ہو گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت، جو پیٹھ پیچھے جو بات کی جاتی ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو کسی کی غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک تو مردار کا گوشت کھانا خود ایک بری چیز، اور اپنا بھائی ہو تو اور زیادہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو فرمایا کہ غیبت نہ کریں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اللہ نے سورہ حجرات میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے کسی کو مت بلاؤ، کہ وہ کسی کے نام لے کر، جسے ہم کہتے ہیں نا آڑا نام لے کر کسی کے برا نام بلاؤ، اس طرح برے القاب سے مت پکارو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اتنی فلاں آدمی گڈھا ہے، فلاں آدمی اونچا ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ برے القاب سے نہ پکارا جائے۔ حدیث میں اس کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ منان، احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہ لوگوں کی چغلیاں کرنا یہ انسان کی بری عادت ہے، انسانوں کی غیبت کرنا یہ انسان کی عادت ہے، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، کسی کو اس طرح القاب سے پکارنا کہ اسے تکلیف ہو،
یا اس طرح اشارہ کنایا کرے کہ آدمی کو اس سے تکلیف ہو، کسی کو کسی کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اس طرح آنکھوں سے اشارہ کرنا، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ تھوڑی سی پس قد کی تھی، تو حضرت عائشہ نے مذاق سے ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ کے نبی کے سامنے، وہ صفیہ جو یوں، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ اشارہ کیا حضرت عائشہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے، اگر تمہارے اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ تو اس طرح کسی کی مذاق میں بھی کسی کی برائی نہ کرے، مذاق میں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے اس طرح استہزاء نہ کرے، تو یہ انسان کی بدترین صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی برائی فرمائے، انسان کے اندر یہ صفت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، تو انسان کے اندر یہ صفت ہے۔ تو بہرحال یہ کفار مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے، آپ کی چغل خوری کرتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت ترین وعید نازل فرمائے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو طعنہ دینے والے ہوں، عیب جوئی کرنے والے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور مال کو گن گن کے رکھا ہے۔ یہ انسان کی تیسری صفت ہے، مال کو جمع کرنا۔ انسان کے اندر فطری طور پر مال سے محبت ہوتی ہے، اسے تو انکار نہیں، ہر آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، حسن و جمال سے محبت ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اس طرح آدمی مال کی محبت میں اندھا ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ اتر آ جائے، تو مال کی اتنی زیادہ محبت آ جائے، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا ہے۔ یہ انتہائی درجے کے بخیل ہونے کی علامت، انتہائی درجے کا حرص ہونے کی علامت ہے کہ انسان کے اندر جتنا زیادہ حرص ہوگا، انسان کے اندر جتنا زیادہ لالچی ہوگا، وہ روزانہ مال کو گن کے رکھے گا، روزانہ گنے گا کہ آج کتنا بیپار ہوا، آج کتنا منافع ہوا، آج کتنا نقصان ہوا۔ اگر ایک پیسے بھی، اگر ایک درہم بھی اگر کم ہو جائے تو افسوس کرے گا کہ کل تو اتنا فائدہ ہوا، آج اتنا فائدہ کیوں نہیں ہوا، تھوڑا کم کیوں ہو گئے۔ تو انسان لالچی ہے، تو مال کی محبت میں اتنا ہو جائے تو فرمایا الذی جمع مالا وعددا، کہ جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، ایسے آدمی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کے اوپر سخت وعید ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن یہ سونا چاندی کو، یہ مال و دولت جو زندگی بھر خون پسینہ کر کے جمع کے رکھا تھا، گن گن کے رکھا تھا، ایک ایک پائی کو گن گن کے رکھا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، ان تمام مال کو جمع کر کے جہنم کے آگ میں پگھلایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا، اس کو سیسا بنایا جائے گا، ریکوڈ بنایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر داغا جائے گا، انڈھیرا جائے گا اس کی پیشانی میں، اس کے پشت میں اور اس کی کمر میں، سیسا، پگھلتا ہوا سیسا
کتنا گرم ہو بھی جہنم کے آگ میں اس کو جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اسے پانی کی طرح بنا کر، لکوڈ کی طرح بنا کر اس سونا چاندی کو اس کی پیشانی میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ چیخے گا، چلائے گا، تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، ارے کیوں چیختے چلاتے ہو، یہ تو تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، اب چکو، اب تم چکو، فذوقوا بما کنتم تکنزون، جس چیز کو تم سونا چاندی کو جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے تھے، آج اس کے عذاب چھو۔ اتنی سخت آیت ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ الحدیث میں فضائل صدقات میں لکھا ہے، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے اس کو کنز کہتا ہے، اس کو کنز کہتا ہے۔ جو مال جمع کر کے رکھا، سال میں ایک مرتبہ اس کو 40واں حصہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ کنز ہے، وہ خزانہ ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کل عذاب خبر اس میں ہوگا، تو وہ سانپ ایک گنجا سانپ کی شکل اختیار کر جائے، اور اس کے سر میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اس کے سر میں بال نہیں ہوں گے، اور خبر میں وہ سانپ اسے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ ھذا مالک انا مالک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ اتنا زہریلا سانپ ہوگا، ایک مرتبہ زمین میں پھنکار مار دے تو 70 زمین تک وہاں تک گھاس نہیں ہوگی، اور مردہ اندر تک دھس جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دے کر یہ جو مال جمع کیا جاتا ہے اس کو کنز کہتے ہیں۔ ہاں، جو بندے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بقیہ جو مال ہے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پوری زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے، جن کی زکوٰۃ ہی کروڑوں میں، اب وہ 1 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے پیسے تقسیم کر دیے، کسی کو کپڑے وغیرہ تقسیم کر دیے، کسی کو اناج دے دیے، اب سمجھ گئے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ اس کے اوپر تو کروڑوں کی زکوٰۃ ہے، لیکن وہ چند لاکھ روپے دے کر اب مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے 50 غریبوں کو کپڑا دے دیا، 10-15 موٹے چاول میں نے دے دیے، اور میں نے اتنوں کو کپڑے دے دیے، اب مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کا ایک ایک حساب کر کے اسے دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ پوری زکوٰۃ ادا کر دیا، اس کے بعد جو بقیہ مال ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بہرحال یہ انسان کی جو بری صفت ہے، الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا ہے۔ تو اللہ نے یہاں 2 لفظ استعمال فرمائے، ایک جمع، ایک عددا۔ جمع میں پوری بات آ گئی، جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، لیکن عددا یہ اللہ نے دوبارہ یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ مال کو جمع کر کے گن کے رکھنا، اس کو عربی میں شح کہتے ہیں۔ ایک ہے حریص، انسان لالچ ہے، اور دوسرا اللہ نے قرآن میں فرمایا شح کہتے ہیں انتہائی درجے کا بخیل، انتہائی درجے کا بخیل۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو شح اسے کہتے ہیں جو جس کا انتہا ہے، بخالت کی انتہا، تو اس کو شح کہتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جس کے اندر انتہائی درجے کی بخالت ہو اور مال کو جمع ہی نہیں کرتا ہے، جمع کرنے کے ساتھ ساتھ گن گن کے رکھتا ہے، تو یہ انسان کے انتہائی درجے کی بخالت۔ تو اسے اللہ نے جمع مالن کہنے کے بعد وعددا، اگر کوئی بندہ جمع کر کے رکھا اور بس وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، گن نہیں رہا ہے، غریبوں کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، بیواؤں کو، مدرسوں کو، مساجد کو، مدارس کو دے رہا ہے، تو پھر وہ بندہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں جو انتہائی درجے کے بخیل ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے وعددا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔
ہلاکت و بربادی ہے۔ تو ویل کہتے ہیں ہلاکت و بربادی ان ہر تانا دینے والے، عیب بیان کرنے والے اور آنکھوں کے پلکوں سے اشارہ کرنے والے، اور وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے گن کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت و بربادی، تو خود بھی ہلاک ہوں گے اور وہ بھی خود بھی ذلیل ہوں گے۔ اب آگے ان کا نتیجہ کیا ہے اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ جتنا مال آتا ہے نا، تو آدمی اگرچہ کہ زبان سے نہ کہے، وہ کہتا ہے اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ مال تو میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ مال ہو تو میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، دنیا کی ہر چیز کو میں خرید سکتا ہوں، لیکن یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ضرور بھی ضرور وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ حطمہ جہنم کی آگ کی صفت ہے، جہنم کی آگ کی صفت، اس لیے کہ ایک آگ آگ ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں یہ ہے کہ وہ روندنے والی آگ انسان کو روند دے گی بہت زیادہ، اس لیے کہ جہنم کے اندر 6 طبقے ہیں، رہا 7 ابواب، 7 طبقے ہیں، تو اس کے اندر 7 دروازے ہیں، تو ہر کیٹیگری کے اندر عذاب الگ الگ ہے، وہاں کی گرمی الگ الگ ہے۔ بعض جگہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ایسے ہیں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ گرمی ہوگی، خود جہنم اس وادی سے پناہ مانگے گی، خود جہنم اس وادی سے پناہ مانگے، تو اتنا سخت ہوگا، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو جن کے اندر عیب بیان کرنے کی عادت ہے، چغل خوری کرنے کی عادت ہے، دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی عادت ہے، مال کو جمع کر کے گن کے رکھنے کی عادت ہے، سمجھو کہ تم جہنم کے اس آگ میں جاؤ گے جو حطمہ ہے۔ حطمہ آگ کو روندنے والی آگ، پھر حطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اب اللہ خود سوال کرتے ہیں کہ اے بندو تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ وما ادراک، اللہ تعالیٰ کسی بات کو اہمیت کے لیے سوال کر کے جواب دیتے ہیں، جیسے القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ تم جانتے ہو کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، چونکہ شب قدر بہت اہم رات ہے، تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات شب قدر ہے، تو اللہ خود اس کی اہمیت کے لیے پوچھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تو جہاں وما ادراک جو لفظ آتا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ سوال کر کے پھر دوبارہ جواب دیتے ہیں۔ جو بات اہم ہوتی ہے نا، تو اس بات کو سوال کر کے پھر دوبارہ جواب دیتے ہیں۔ جیسے بچے کے پاس آپ 10 روپے 20 روپیہ 50 روپے دے کر دے تو کہہ دیں کہ بیٹے جا کر دکان سے لے کر آ، لیکن 500 روپے کا نوٹ آپ بچے کو دے رہے ہیں تو پوچھیں گے بیٹے جانتے ہو یہ کتنے پیسے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے 10 20 50 روپے کو نہیں پوچھے، لیکن 500 کا نوٹ دے رہا ہے بچے کو، بیٹے حفاظت سے رکھنا، دیکھو جیب کہیں پھٹا ہوا تو نہیں، کہیں گر نہ جائے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ 500 کا نوٹ سب سے بڑا نوٹ ہے۔ تو یہ اہمیت کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ نوٹ کیا ہے؟ تو اللہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ حطمہ کیا ہے، ارے جانتے ہو؟ صرف جہنم کی آگ ہی نہیں، جہنم کی وہ آگ جو حطمہ ہے، جانتے ہو؟ وما ادراک ما الحطمہ۔ اللہ سوال کر کے اس کی اہمیت کو پیش نظر کر کے پھر اب اللہ کا جواب دے رہے ہیں۔ جب سوال ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، کیوں یہ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ استاد جو باکمال ہوتا ہے نا، تو وہ اہم سبق جب آتا ہے
تو استاد شاگردوں کو متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو میں ایسا سبق، بہت اہم سبق پڑھانے والا، بہت اہم سبجیکٹ ہے، توجہ سے سنو۔ پورے شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس کے بعد سمجھاتا ہے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جہنم کی وہ آگ حطمہ کیا ہے جانتے ہو؟ وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جو بات کہہ دیے تو کہہ دے، لیکن بندوں کی توجہ کے لیے تاکہ میرے بندے حطمہ سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جہنم کی خطرناک وادیوں سے بچ جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ کر بندوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا رہا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ اب آگے اللہ جواب دیتے ہیں، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو روشن کی گئی ہے، الموقدہ، جو روشن کی گئی، جو بھڑکایا گیا ہے، جو روشن کیا گیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ براتوں نے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک روشن کیا گیا، دہکایا گیا۔ 1000 سال جب جلایا گیا، روشن کیا گیا تو وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر ایک اور 1000 سال اسے جلایا گیا اور دہکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر ایک اور 1000 سال اسے جلایا گیا، دہکایا گیا، روشن کیا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ جہنم کی آگ اب کالی، 3000 سال جس کو روشن کیا گیا۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو روشن کی گئی، جو جلائی گئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو تمہاری دلوں تک پہنچ جائے گا، جو تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ عجیب بات فرما رہے ہیں، تطلع علی الافئدہ، جو تمہارے دلوں تک وہ آگ پہنچے گی۔ جہنم کی آگ، جو عام جہنم کی جو آگ ہے، وہ انسان کے چمڑی کو، گوشت کو چلا کر بلا کر رکھ دے گی۔ وہاں موت نہیں ہے، جہنم میں موت نہیں ہے، نہ مرنا ہے نہ جینا ہے۔ انہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مرنا ہے نہ جینا ہے۔ تو فرمایا جب جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس کی چمڑیاں جل جائیں گی اور اس کے گوشت جل جائیں گے اور پگھل کر نکل جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے بدن کو، چمڑی کو پھر دوبارہ بدلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر نیا چمڑا پیدا ہو جائے گا، پھر جہنم کی آگ جلے گی، پھر جہنم کی آگ جلے گی تو پھر چمڑی جلے گی۔ تو یہ اس طرح جلتے رہے گی اور نئی چمڑی بنتی رہے گی، نیا گوشت چڑھتا رہے گا، بنتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جب بھی آگ، جہنم کی آگ ان کی چمڑیوں کو جلا دے گی، ہم اس کو بدل دیں گے دوسرے چمڑوں سے، بدلناہم جلودا غیرہا، دوسرے چمڑے سے ہم اس کو بدل دیں گے تاکہ لیذوقوا العذاب، عذاب زیادہ سے زیادہ اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو جلائیں گے۔ یہ جہنم کی جو عام آگ ہے اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں جو ذکر ہے وہ آگ دل تک پہنچے گی۔ مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں، تو انسان کا دل اندر ہے، ایک چمڑی ہے، اس کے اوپر گوشت ہے، اس کے اندر ہڈی ہے، پھر اس کے اندر دل ہے۔ تو دل تک پہنچنے کے لیے 3 چیزیں رکاوٹ ہیں، 3 چیزیں، چمڑا، گوشت، ہڈی۔ تو پھر اس کے بعد دل، بالکل اللہ نے دل اندر رکھے، تو یہ چمڑا جلے گا، گوشت جلے گا، پھر اس کے بعد جو سینے کی ہڈیاں ہیں وہ جلیں گی، پھر اس کے بعد دل تک پہنچے گی۔ تو یہ کسی کی عیب بیان کرتا ہے، کسی کو طعنہ دیتا ہے، کسی کی چغل خوری کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، مال کو جمع کر کے گن کے رکھتا ہے، چونکہ مال کی محبت دل میں ہے، لوگوں کی دشمنی دل میں ہوتی ہے، حسد دل میں ہوتا ہے،
بغض دل میں ہوتا ہے، کینہ دل میں ہوتا ہے، اور دوسروں کی برائی دل میں ہوتی ہے، دوسروں کو حقارت دل میں ہوتا ہے، تو مال کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، تو اس لیے جہنم کی آگ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ چمڑی گوشت ہڈیوں کو جلا کر دل تک پہنچ جائے گی، دل کو بھی جلا دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال سے اللہ بات سمجھا رہا ہے، تو اس طرح جہنم کی آگ جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن پھر دوبارہ گوشت بن جائے گا، چمڑی بن جائے گی، پھر انسان بنے گا، تو موت بھی نہیں ہوا، نہ موت ہوگا، نہ جینا ہوگا، نہ مرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سخت ترین عذاب کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، بے شک وہ سب بندھے ہوئے ہوں گے ایک لمبے لمبے ستونوں میں، انہا علیہم مؤصدہ، وہ بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گے، پیروں میں زنجیریں ہوگی، گلے میں توق ہوگا، اور وہ اس طرح آگ کے ستون ہوں گے، پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، یوں بندھے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کی آگ لگے گی نا تو آدمی ادھر نہ بھاگ سکتا ہے نہ ادھر ہوگا۔ دنیا کے اندر خدا نہ کرے اگر آدمی جل جائے، تھوڑا سا بھی آدمی جل جائے تو کتنا چیختا ہے، چلاتا ہے، آدمی کہاں سے کہاں تک بھاگتا ہے، کھڑ نہیں سکتا۔ دنیا کی آگ میں اگر خدا نہ کرے جل جائے تو آدمی کیسے تڑپتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہنم کے اندر نہ بھاگے گا نہ کچھ ہوگا، بلکہ وہ جو ستون میں بندھا ہوا ہوگا وہ ستون بھی آگ کے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 9 آیتوں میں صرف 3 آیتوں میں اللہ نے اس کا ذکر فرما کر بقیہ 6 آیتوں میں عذاب کا ذکر، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ بے شک وہ سب بندھے ہوئے ہوں گے لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں میں سب سے کم درجہ جس کو عذاب دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا جس کو آگ کے 2 جوتیاں پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، وہ سب سے کم درجہ عذاب ہوگا، اس سے کم درجہ نہیں۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کم درجے کا عذاب، صرف آگ کی 2 جوتیاں پہنائے جائیں گے، آگ کے 2 چپل پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی جلتی ہوگی، ہانڈی کی طرح پک رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی۔ تو کم سے کم عذاب کا یہ عالم ہے، تو انتہا کا کیا عالم ہے؟ جہنم میں وادیاں ہیں، جہنم میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جہنم میں بڑے بڑے پتھر ہیں، جہنم میں بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، وہاں کے ایک ایک بچھو اونٹوں کی طرح ہوں گے، وہاں کے ایک ایک سانپ بڑے بڑے اژدوں کی طرح سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اس لیے جہنم سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ سانس لیتی ہے اور ایک مرتبہ سانس چھوڑتی ہے۔ جب سانس چھوڑتی ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، گرمی کا زمان تو گرمی ہے تو یہ جہنم سانس چھوڑتی ہے، جب جہنم سانس اندر رہتی ہے تو گرمی کم ہو کر سردی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ اس کا ایک ہلکا سا جھلک ہمیں دنیا میں دکھاتے ہیں۔ جب سانس چھوڑتی ہے نا تو کتنی گرمی ہوتی ہے، اپریل مئی کی گرمی، مارچ اپریل مئی کی گرمی کیسی ہوتی ہے، اور رمضان آ جائے تو آدمی ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، اچھے برداشت نہیں کر سکتے، اور دن بڑا لمبا ہو جاتا ہے، 13-14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی گرمی، یہ اصل جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے، اور پھر جب سانس لیتی ہے جہنم تو فرمایا کہ ٹھنڈی شروع ہو جاتی، سردی شروع ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جہنم کی
وہاں کے عذابات کا ذکر فرمایا. اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر فرمایا, جہنم کا بھی ذکر فرمایا. جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے جہنم کے عذابات اور پھر وہاں کے درختوں کا ذکر فرمایا, وہاں کے غذا کا ذکر فرمایا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم. یہ سورہ دخان میں جو جہنم کی ہولناک منظر اللہ نے بیان فرمایا. اسی طرح سورہ صافات میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا, سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا. تو یہ سب, اور سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. تو یہ سب سخت ترین آیتیں ہیں جو جہنم کے ایک منظر کشی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو, خصوصاً ان بندوں کو ڈراتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے, جو اللہ کے نبی کے دشمن بنے ہوئے ہیں, جو اللہ کے دشمن, اللہ کے رسول کے دشمن بنے ہوئے ہیں, دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے, توبہ کرو, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. گنہگار ہیں تو توبہ کرو, اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ تم کو جہنم سے نکالنے کے لیے تیار ہے, اللہ تم کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ صدق دل کے ساتھ توبہ کریں, بشرطے کہ تم ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب بیان کرنا چھوڑ دو اور مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو, پھر تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے. اگر نہیں, اسی طرح پوری زندگی کفر میں گزر گئی, فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, پھر جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہوتا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین, جو کافرین کے لیے تیار کی گئی. انسانوں کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے. ایندھن کہتے تھی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں, ایندھن کہتے ہیں. جب آگ سلگانا ہو تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں تاکہ آگ بھڑکے, پھر اس کے بعد مزید ڈالتے رہتے ہیں تاکہ آگ اور بھڑک جائے. تو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پہلے سے 3000 سال میں بھڑکائی گئی ہے, اور پھر انسانوں کو پتھروں کو ڈال کر اور زیادہ بھڑکایا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. تو یہ عذابات جس کا ذکر ہے, التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, بے شک وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی, جو روشن کی گئی, جو لوگوں کی دلوں تک پہنچ کر رہے گی. انها علیہم مؤصدہ, بے شک وہ بندھے ہوئے ہوں گے, فی عمد ممددہ, لمبے لمبے اونچے اونچے آگ کی ستونوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نفل نماز جب پڑھتے تھے, جب اس قسم کی آیتیں آتے تھے تو اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. آمین تو کہو. فرض نماز میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا تھا, تو اللہ کے نبی وہاں آیت میں ٹہر کر, آیات رحمت میں ٹہر کر اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اللہم انی اسألک جنت الفردوس. آمین. اللہ کے نبی مانگتے تھے. آیات عذاب میں جب پہنچتے تھے اللہ کے نبی رکتے تھے اور زار و قتال ہوتے تھے. جہنم کی ان وادیوں کو, جہنم کے ان عذابات کو یاد کر کے اللہ کے نبی روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے. یہ آیت, یہ سورت تو ہم سب کو یاد ہے, یہاں جتنے بیٹے ہیں بڑے چھوٹے سب کو یاد ہے, مرد عورتوں کو یاد ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. یہ کتنی سخت ترین آیت, اور عیب بیان کرنا, تانا دینا, کسی پر الزام لگانا, کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کی چغل خوری کرنا, یہ کوئی معمولی گناہ نہیں, کوئی معمولی گناہ نہیں.
ان کے لیے اتنا سخت ترین عذاب اللہ ذکر فرمائے۔ اس لیے اگر اب تک جو ہو چکا ہے، ہم کسی کی غیبت کر چکے ہیں، کسی کو برائی کر چکے ہیں، ہم اسے معافی مانگیں۔ دور بھی ہو تو آپ موبائل کا زمانہ ہے تو فون میں معافی مانگ رہے ہیں، کہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کی بہت سی غیبت کی ہے، ہم نے فلاں فلاں کیا ہے، اللہ کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ایک دو جملہ کر دیا، وہ بندہ جب معاف کر دے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، معافی مانگ رہے ہیں، جب بندہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اس لیے یہ انسان کے اندر یہ برائیاں ہیں تو ان کے لیے سخت ترین۔ پھر اسی طرح مال کی محبت اگر ہمارے اندر ہو تو ہم اس مال کی محبت کو کم کریں اور اللہ کے راستے میں دیں، زکوٰۃ بھی دیں اور انفاق فی سبیل اللہ دیں، علماء کو دیں، ائمہ کرام کو دیں، مؤذنین کو دیں، مدارس کو دیں، مساجد کو دیں۔ اللہ نے مال دیا، یہ چیزیں تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنیں گے۔ ہم باہر تو مال کو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے امام کو دینا، اپنے علماء کو دینا، مؤذنین کو دینے میں آدمی کی دل پڑ جاتا ہے۔ کیوں دے، اتنا کیوں دے؟ جب اللہ نے مال دیا ہے تو آپ دیں۔ یہ اصل خدمت کرنے والے ہیں، یہ آپ کی نمازیں پڑھانے والے ہیں، یہ مؤذنین آپ کو اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہی مؤذن ہیں جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں غسل دیں گے، یہ ہمارے غسال ہیں، ہمیں غسل دینے والے۔ کیا ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے؟ یہ ہمارے امام ہیں جو ہمارے بچیوں کا نکاح پڑھاتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، کیا ہم ان کی خدمت نہیں کریں؟ تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنی علماء کی قدر نہیں کرتے، اپنے ائمہ کی قدر نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نام کے لیے باہر تو دیتے ہیں تاکہ اس بندے کا نام ہو، یہاں سے دیوبند تک اس کا نام ہو، یہاں تک اسے یو پی تک اس کا نام ہو، بھائی وان بڑے میں فلاں آدمی تو ماشاءاللہ اتنا چندہ دیتے ہیں، تو خود محلے کے امام کی قدر نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی کو نہیں، سب کو دے، لیکن اول درجہ یہ ہے کہ رشتہ دار، بھائی بہن، رشتہ دار، پھر اپنے مقامی علماء، ائمہ، مؤذنین، خطبہ، ان کی قدر کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو دے اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ مستقل مضمون ہے، ابھی انشاءاللہ آیت آئے تو اس پر انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ مال جو جمع کر کے رکھتے ہیں بخالت کی وجہ سے، ان کے لیے سخت ترین عذابات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیں، ہر عیب سے، عیوب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مفسدہ اور حطمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔